الحمد لله جل وعلا، والصلاة والسلام على محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه كالنجوم الهدى، وعلى من تبعهم من المفسرين والمحدثين والفقهاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: اللهم صل على روح محمد في الأرواح، وصل على جسد محمد في الأجساد، وصل على قبر محمد في القبور. یا الہی، جسم میں جب تک میرے جان رہے، یا الہی جسم میں جب تک جان رہے، تجھ پہ صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے. میں رہوں یا نہ رہوں مگر دعا ہے یہ دل سے، دین محمدی رہے اور عزت قرآن رہے. میرے واجب الاحترام مسلک حق مسلک دیوبند سے تعلق رکھنے والے غیور نوجوان دوستوں اور بھائیوں، میں آج آپ حضرات کے سامنے عظمت قرآن کے حوالے سے دو باتیں عرض کر کے اجازت چاہوں گا. نمبر 1 عظمت قرآن، نمبر 2 فضیلت قرآن. جہاں تک تعلق ہے پہلی بات کا کہ قرآن کریم کی عظمت کیا ہے، قرآن کریم کی عظمت کے کئی پہلو ہیں. ان میں سے ایک پہلو یہ ہے کہ قرآن کریم جب بھی کوئی عقیدہ بیان کرتا ہے، جب بھی کوئی مسئلہ بیان کرتا ہے، اگر اس مسئلے پر کوئی اعتراض کرے، قرآن کریم اس کا جواب بھی دیتا ہے. قرآن کریم کی عظمت کا ایک پہلو یہ بھی ہے، اگر قرآن مجید کوئی مسئلہ بیان کرے، اس مسئلے پر کوئی اعتراض کرے، اس اعتراض کا کوئی دفاع کرے، اس دفاع کرنے والے پر کوئی اعتراض کرے، قرآن مجید اس کا دفاع بھی کرتا ہے. سامعین محترم، قرآن مجید وہ مقدس کتاب ہے جس جیسی کتاب کائنات کے اندر نہیں لائی گئی. میرا عقیدہ، میرے اکابر علماء دیوبند کا عقیدہ، اللہ نے آسمان سے جتنی کتابیں اتاری وہ ساری کی ساری کتابیں برحق ہیں، ساری کی ساری کتابیں برحق ہیں، کسی کتاب کے اندر کوئی شک نہیں. لیکن اس دور کے اندر اگر تم تورات کو پڑھو گے تمہیں وہ محرف نظر آئے گی، اگر تم انجیل کو پڑھو گے تمہیں محرف نظر آئے گی، اگر تم تورات کو پڑھو گے، اگر زبور کو پڑھو گے تمہیں محرف نظر آئے گی. قرآن مجید وہ کتاب ہے، تمہیں جس وقت جہاں مرضی چاہو تمہیں وہی کتاب ملے گی، وہی قرآن ملے گا، وہی کلام ملے گا. اگر پاکستان کے اندر تم جس قرآن مجید کو پڑھو گے ہندوستان کے اندر وہی قرآن ملے گا. تم پاکستان کے اندر جس قرآن مجید کو پڑھو گے افریقہ کے بیابانوں کے اندر تمہیں وہی قرآن ملے گا. تم پاکستان کے اندر جو قرآن مجید پڑھو گے تمہیں افریقہ کے بیابانوں میں، مکہ کے صحراؤں کے اندر وہی قرآن مجید ملے گا. جو قرآن تم پاکستان کے اندر پڑھو گے وہی قرآن تمہیں مکہ مدینہ کی گلیوں کے اندر نظر آئے گا. جہاں بھی پڑھو گے، عرش معلیٰ سے لے کر عرش بری تک، مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، تم جہاں مرضی چاہو یہ کلام اللہ اگر پڑھو گے
تمہیں محفوظ نظر آئے گا، تمہیں وہی کلام ہر جگہ پہ ملے گا۔ میں نے قرآن مجید سے پوچھا اس کی وجہ کیا ہے؟ قرآن مجید اس کی وجہ بھی بیان کرتا ہے۔ اٹھاؤ 14واں پارہ سورۃ الحجر کی نامی آیت اٹھا لے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ کیا تم نے پڑھا نہیں ہے؟ میری حفاظت کا ذمہ خود رب ذوالجلال نے لیا ہے۔ رب ذوالجلال نے قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ لیا، تحفظ کا ذمہ لیا۔ صرف تحفظ کا ذمہ نہیں، مگر محض تحفظ نہیں بلکہ تحفظ کی انتہا کی ہے۔ جب مشرکین مکہ نے قرآن مجید کی نسبت کو رب ذوالجلال سے جدا کرتے ہوئے یہ کہہ دیا ان ھذا الا قول البشر، یہ کسی بشر کا من گھڑت کلام ہے، یہ کسی بشر کا گھڑا ہوا کلام ہے۔ جب قرآن مجید نے جملہ سنا اس کا جواب دیا، محض جواب نہیں بلکہ تحفظ کیا، محض تحفظ نہیں بلکہ دفاع کیا، محض دفاع نہیں بلکہ چیلنج کیا۔ صرف ایک چیلنج نہیں بلکہ چار چیلنج کیے ہیں۔ پہلا چیلنج قرآن کیا کرتا ہے؟ پہلا چیلنج یہ کرتا ان جاتو بمثل ھذا القرآن، اگر تم کہتے ہو یہ قرآن مجید من گھڑت کلام ہے، یہ قرآن مجید کسی انسان کا کلام ہے، لو اس قرآن جیسا کوئی کلام کھلا چیلنج ہے، اس قرآن جیسا ہمت کرو، میدان کے اندر ہو، کوئی کلام اس جیسا لو۔ اللہ کے علم میں یہ قرآن مجید کے سامنے کفار مکہ اہل باطل زیر خاک ہے۔ اللہ نے چیلنج کے اندر نرمی کر دی ہے۔ اللہ نے فرمایا فاتو بسورۃ فاتو بعشر سور من مثلہ، ارے ایک قرآن کو چھوڑ دو، 10 سورتیں ایسی دو جو اس قرآن مجید کے مقابلہ کر سکے، جو اس قرآن مجید کے اسٹیٹس کی ہو، ایسی 10 صورتیں لو۔ اللہ کے علم میں یہ قرآن مجید کے سامنے زر خاک ہے۔ اللہ نے قرآن مجید کے لیے ایک نرم کفار مکہ کے لیے نرم چیلنج کے اندر نرمی کر دی۔ فرمایا فاتو بسورۃ من مثلہ، کوئی ایک سورت لے آؤ جو اس قرآن مجید کے مقابلہ کر سکے، جو قرآن مجید کے اسٹیٹس کی ہو۔ اللہ کے علم میں یہ قرآن مجید کے سامنے زر خاک ہے۔ اللہ نے اعلان کر دیا ایک جملہ لے آؤ، ایک آیت کریمہ لے آؤ جو اس قرآن کا مقابلہ کر سکے۔ ایک قرآن مجید کا پہلا چیلنج پورا قرآن لے آؤ، نہیں لا سکتے۔ قرآن مجید کا دوسرا چیلنج 10 سورتیں لے آؤ، نہیں لا سکتے۔ قرآن مجید کا تیسرا چیلنج ایک سورت لے آؤ، نہیں لا سکتے۔ قرآن مجید کا چوتھا چیلنج ایک آیت کریمہ لے آؤ، نہیں لا سکتے۔ اللہ رب العزت نے ان کی کم ہمتی کو، ان کی کم ذاتی کو، ان کی کم علم کو یوں بیان کیا وَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَلَن تَفْعَلُوا۔ میں اپنے تحجرات میں یوں کہنا چاہتا ہوں اگر قرآن مجید کے حرف قاف پر نظر محرف ڈالی جائے وہ قاف بھی حرف کاف میں تبدیل ہو کر ان کے کفر کا واضح اعلان کرتا نظر آتا ہے۔ سامعین محترم، جس طرح قرآن مجید کی عظمت بلند، اسی طرح قرآن مجید کی فضیلت بلند ہے۔ ساری کتابوں کی فضیلت ایک طرف، قرآن کریم کی فضیلت ایک طرف۔ وہ کیسے؟ میں نے قرآن مجید سے پوچھا اس کی وجہ کیا ہے؟ فضیلت، جملہ فضیلت، جملہ قرآن، محض قرآن کا نام نہیں بلکہ قرآن مجید کے ایک ایک پارے کو دیکھو گے تمہیں قرآن مجید ایک ایک پارے کو دیکھو گے تمہیں قرآن مجید کا ہر ہر پارہ نور سے منور نظر آئے گا۔ تم قرآن مجید کی ایک ایک آیت کو دیکھو گے تمہیں نور سے منور نظر آئے گی۔ تم قرآن مجید کی ایک ایک سورت کو دیکھو گے تمہیں نور سے معطر نظر آئے گی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ پھر مجھے کہنے دینا، قرآن مجید کا نور سے منور ہونا، قرآن مجید کے ہر ہر پارے کا نور سے منور ہونا قرآن کریم کی فضیلت کی دلیل ہے۔ ہر ہر سورت کا نور سے منور ہونا قرآن کریم کی فضیلت کی دلیل ہے۔ قرآن مجید کی ہر ہر آیت کا نور سے منور ہونا قرآن مجید کی فضیلت کی دلیل ہے۔ کوئی ایک حرف کو، ایک جملے کو ایک حرف نہ سمجھے، کوئی ایک آیت کو ایک حرف نہ سمجھے۔ نبوت کا فرمان عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں لا قولوا الف الف لام میم حرف بل قولوا الف حرف لام حرف میم حرف۔ نبوت کا فرمان ہے الف لام میم
الگ حرف نہیں ہے بلکہ الف الگ حرف ہے، لام الگ حرف ہے، میم الگ حرف ہے۔ پھر مجھے کہنے دینا الف کا نور سے منور ہونا نبوت کی دلیل، الف کا نور سے منور ہونا قرآن کی فضیلت کی دلیل، لام کا نور سے منور ہونا قرآن کی فضیلت کی دلیل، میم کا نور سے منور ہونا قرآن کی فضیلت کی دلیل، نبوت کا فرمان خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ قرآن مجید کی فضیلت کی دلیل، القرآن حجت لک او علیک قرآن مجید کی فضیلت کی دلیل۔ پھر مجھے کہنے دینا کیوں نہ ہو ممتاز اسلام دنیا بھر کے دینوں میں، وہاں مذہب کتابوں میں، یہاں قرآن سینوں میں۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔